السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ ایک بہت ہی میں افسوسناک چیز آپ سے شیئر کرنے والا ہوں آج، اور اس سے پہلے میں آپ کو ایک دو باتیں بتاؤں گا تاکہ کچھ ہم کو بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ میں شرم آئے۔ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستانی زندہ قوم ہے اور پاکستانی جو ہے وہ غیور عوام ہے اور پاکستانی جو ہیں وہ بڑے عزت کے رکھوالے ہیں، تو فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اب جب سے یہ نور مقدم کا کیس ہوا ہے اور میں اس کے اندر ڈیپ جانا شروع ہوا ہوں، تو مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں۔ لگے گا آپ کو برا، لگے، جو سچ ہے میں نے آپ کو وہ بتانا ہے، اور اگر آپ سچ کو مان نہیں سکتے اور سن نہیں سکتے تو پھر وہی برائی ایک دن خدا نخواستہ آپ کے ارد گرد ہوگی، آپ کے ساتھ ہوگی، تو پھر آپ اس وقت روئیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ میری کچھ سنوائی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہر جعفر اور نور مقدم کا جب کیس آیا، ہم نے وکٹم شیمنگ کر، میں ایک سوشل ایشو کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ موٹر وے کا کیس آیا، ہم نے وکٹم شیمنگ کر دی۔ سائی وال میں ایک لڑکی کا ریپ کا کیس آیا، ہم نے وکٹم شیمنگ کر دی۔ مینار پاکستان پہ عائشہ نامی لڑکی کا واقعہ آیا، ہم نے وکٹم شیمنگ کر دی۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی واقعی وہ وکٹم ذمہ دار ہو، میں اس پہ نہیں انکار کر رہا، کیونکہ کئی باری جو پرابلم میرے اندر ہو سکتی ہے وہ کسی لڑکی کے اندر بھی ہو سکتی ہے، کسی عورت کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ بات تو پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنے کی ہے، بات میں اس کو جینڈر اسپیسیفک تو نہیں کر رہا کہ یہ صرف مرد کی پرابلم ہے، یہ صرف عورت کی پرابلم ہے، یا صرف کوئی تھرڈ جینڈر کی پرابلم ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں برائی کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک آپ کو ایسی ویڈیو دکھانے لگا ہوں کہ آپ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آج آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو اس میسج کے ساتھ، یعنی آپ لوگ آپس میں جب دیکھیں گے تو آپ کو اتنی شرم آئے کہ آپ اس کو شیئر نہ کریں، بس دیکھ کر آپ اس کو برا کہہ لیں۔ یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں لوگوں کی ذاتیات یا ان کی ذاتی ویڈیوز دکھاؤں، لیکن اس ایک ویڈیو کو دکھانے پہ میں مجبور ہو چکا ہوں۔ کوئی یہ واٹس ایپ پہ بڑی شیئر ہوئی ہے، لیکن وی لاگ پہ میں خود دکھا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں وکٹم کی آئیڈینٹی نہیں ہے، اور مقصد جو ہے وہ آپ لوگوں کو آپ کے معاشرے کے کرتوت دکھانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ آپ وکٹم شیمنگ تو کریں جو کر رہے ہیں، اور بڑے بڑے ٹائٹل چل رہے ہیں، بڑے بڑے ہیش ٹیگس چل رہے ہیں۔ ابھی 5-6 دن پہلے ٹھٹا میں ایک 14 سالہ لڑکی فوت ہوتی ہے، صبح کو فوت ہوتی ہے، رات کو ایک بندہ جو ہے وہ اس کی لاش قبر سے نکال کے لے کے جاتا ہے ساتھ والے کھیتوں میں اور بدفعلی کرتا ہے، وہ پکڑا بھی جاتا ہے۔ خیر، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئی ہے سن کے کہ اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے جو انوائٹ کر رہے تھے، وہ کون سا ڈانس کر رہی تھی، وہ کون سا ٹک ٹاک بنا رہی تھی، وہ کون سا ویگو پہ بیٹھی ہوئی تھی یا بیگو کر رہی تھی، یا جو بھی یہ سافٹ ویئرز آ گئے ہیں مجھے تو ہر ایک کا پتہ بھی نہیں ہے، یا انسٹاگرام پہ اس کی پوسٹ لگی ہوئی تھی کہ جی اس نے اس ڈریس میں پوسٹ کھنچوائی تو اس نے یہ کیا، یا فوش گانے پہ ڈانس کر رہی تھی، 14 سال کی بچی۔ تو جب میں نے اسٹوری کو ذرا ڈھونڈنا شروع کیا، پتہ کیا اپنی ٹیم سے کہ اس کے متعلق تحقیق کریں، تو پتہ چلا کہ ٹھٹا سے لے کے پتوں کی تک درجنوں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، یعنی 1-2 نہیں، 4-5 نہیں، لا تعداد، کہ مردہ خواتین کے ساتھ بدفعلی ہو رہی ہے۔ اب آپ جو وکٹم شیمنگ کرتے ہیں نا، ان کو ذرا ایک بیک سیٹ لے لینی چاہیے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم لوگ ذہنی طور پہ بیمار بچے پیدا کر رہے ہیں اور ان کی اسی طرح پرورش کر رہے ہیں اور نشو و نما کر رہے ہیں۔ وی ہیو ٹو اسٹاپ ہیئر، اور ہمیں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کے اوپر بڑی سخت نظر رکھنی ہے اور ان کی تربیت ہمیں صحیح کرنی ہے۔ اب 14 اگست کی ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر اس کی میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں وہ اس کے ڈیفنس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بھی ایک عجیب ہی فرسودہ قسم کی ایک لاجک ہے، بٹ فرسٹ واچ دس۔
اب آپ نے یہ دیکھی ویڈیو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل پہ غالباً ایک لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ جا رہی ہے، 14 اگست ہے، ہجوم ہے، ہلڑ بازی ہے، اور یہ ایک لڑکا جس کے ساتھ بہت زیادہ لڑکے موجود ہیں، یہ زبردستی گئے اس موٹر سائیکل سے اس لڑکی کو جھپٹ کے اس نے اٹھا لیا، اس کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی. اتنے لڑکوں کی موجودگی میں بھائی کیا کرتا بیچارہ، وہ اس نے کیا ہی نہیں کیا لیکن، اور اس کے بعد وہ چلا گیا. اب جب یہ ویڈیو کو ہم نے بڑی کلوزلی اینالائز کرنا شروع کیا، اس کو روک روک کے دیکھ کے کہ یہ ایکچولی کہیں ڈرامہ تو نہیں ہے، کیونکہ جیسے مینار پاکستان پہ ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو بی بی ان کو شوق تھے اور بھی ٹک ٹاکس کرنے کے اور بھی ویڈیوز بنانے کے، تو انہوں نے عجوب کو کھٹا کیا تھا. چلیں ایک جگہ ہو گیا، نہیں ہوا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ کہ اب یہ تو پولیس بتائے گی جو تفتیش کر رہی ہے اس کی. لیکن یہاں پہ ایسی کون سی بات ہوئی تھی، اس نے کون سے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے کون سے لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، یہ کس نامحرم کے ساتھ تھی، یا کیا ایسی حرکت ہو رہی تھی. تو ہماری ہی ٹیم میں کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ لڑکوں نے ایک ویڈیو ہٹ کرانے کے لیے ایک مذاق کیا ہے اور یہ برقعے کے اندر ایک لڑکا اور اس نے اس کے ساتھ یہ مذاق کیا. تو اگر ایک لمحے کے لیے میں اس بیمار آرگیومنٹ کو سمجھ بھی لوں، سچ بھی مان لوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاشرے کو کیا ہم سبق دے رہے ہیں، ہم ساروں کو کیا بتا رہے ہیں کہ کون سی چیز سے تم نے انسپائر ہونا. ہم چھوٹے بچوں کے لیے کیا لیسنز چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اس بات کو ہم نے اس کے اوپر ہنسنا ہے، اس مذاق کے اوپر، اگر تو یہ مذاق ہے جو کہ یہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کو جب ہم وکٹم شیمنگ کے اوپر لے کے جائیں گے تو پھر یہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہوگا. اور غالباً ابھی بھی نہیں ہے. اگر آپ کا تعلق صنف نازک سے ہے، آپ کا تعلق فیمیل جینڈر سے ہے، تو شاید ابھی بھی آپ کے لیے اس معاشرے میں سر اٹھا کے جینا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے. آپ انارکلی بازار چلے جائیں، آپ بانو بازار چلے جائیں، آپ زینب مارکیٹ کراچی چلے جائیں، آپ پنڈی چلے جائیں گوال منڈی میں، کہیں پہ آپ چلے جائیں، جب رش کے اندر کوئی عورت چل رہی ہوتی ہے، اس نے چادر اوڑھی ہو، اس نے پردہ کیا ہو، اس نے برقع پہنا ہو، نقاب پہنا ہو، مجال ہے اس کے اوپر آوازیں نہ کسی جائیں، مجال ہے کوئی زبردستی سے موٹر سائیکل پہ لڑکے آئیں اور اس کے ہاتھ میں اپنا نمبر نہ تھما جائیں، مجال ہے اس کو کوئی پیچھے سے ہاتھ نہ لگائے یا اس کو ہیراس نہ کرے. لڑکی کو گاڑی میں جا رہی ہو ہمیں اوورٹیک کرے تو مجال ہے کہ ہم اس کو روک کے اس کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں. یہ جو انٹالرنس ہم میں پیدا ہو گئی ہے اور جو زیرو ٹالرنس ہماری سوسائٹی میں ہے، یہ ویمن ریلیٹڈ کرائمز کو بہت زیادہ جنم دے رہی ہے. میں نے آپ کو تھوڑے دن پہلے ایک فگر بتایا تھا، آپ کو شاید فگر لگا، وہ اسٹیٹسٹکس لگے کہ صرف پنجاب کے اندر، اور یہ روزنامہ جنگ کی خبر ہے، روزنامہ جنگ سب جانتے ہیں. اب یہ نہ اس کے پیچھے لکھ دینا کامنٹ میں کہ جنگ سچا ہے یا جھوٹا ہے، پلیز خبر کی تحقیق کر لیں کہ صرف پنجاب میں 6 مہینے کے اندر 8,000 خواتین کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان میں سے 1,800 ایسی ہیں جو اغوا ہوئی ہیں. خواتین کو تو چلیں ایک لمحے کے لیے ہم نے وکٹم شیمنگ کرنی ہے، اگر ہم بیمار ذہن کے ہیں ہی آدمی. 1,200 بچی ہیں جو اس میں مولیسٹ ہوئے ہیں. وہ بچے کیا کر رہے تھے؟ وہ بچے کس کو ٹک ٹاک پہ انوائٹ کر رہے تھے؟ وہ بچے کس کے گھر میں ملنے گئے تھے؟ وہ بچے کس کے ساتھ جو ہے وہ قبالہ کی گیمز کھیل رہے تھے؟ یہ ہمارا ایشو ہے، یہ ہمارا پرابلم ہے. اور جب تک قانون ایسے نہیں بنیں گے کہ ایسے درندوں کو، ایسے بیمار اور اپاہج لوگوں کو، ان کو سرے عام ان کو مارا نہ جائے اور ان کی لاشوں کو درختوں سے ٹانگنے نہ دیا جائے یا ٹنگا نہ رہنے دیا جائے، کہ جب تک چیل کوے اور کتے ان کی بوٹیاں نہ نوچیں، یہ نہیں ختم ہوگا. ہمارا معاشرہ تو ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مثالی معاشرہ ہو کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، واقعی ہم اچھے لوگ ہیں. پر یہاں پہ تو ہمارے پاس کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، مردہ نہیں محفوظ. سوچا آپ نے کبھی گھر میں کوئی میت ہوتی ہے، اس کمرے میں اگر کوئی سونے کو کہہ دے تو آدمی کو موت آ جاتی ہے. اپنے گھر میں پڑی ہوئی میت کے ساتھ آدمی اس کمرے میں نہیں سو سکتا یا بیٹھ سکتا، پرابلم ہوتی ہے. ہاتھ لگانا آپ کو ایک سوچنا پڑتا ہے، بہت زیادہ آپ کو پیار چاہیے. کوئی ماں باپ ہوں جن کو آپ ہاتھ لگا لیتے ہوں، نہیں لگا سکتے. کجا اس کے کہ آپ بے حرمتی کر رہے ہوں قبر سے نکال کے. یہ تو پتہ نہیں، یہ جرائم کا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ ابلیس کا مذہب تو ہو سکتا ہے،
یہ شیاطین کا مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ ہمارا دین تو ہمیں نہیں منع کہتا، یہ وہ تو پابند کرتا ہے، ہمیں منع کرتا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں اس ویڈیو کو، میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں، دیکھیں۔ اب کر لیں اس پہ تبصرہ، کر لیں اس پہ وکٹم شیمنگ، بڑھنے دیں معاشرے میں اس چیز کو، یا پھر یہ لڑکا آئیڈینٹیفائیڈ ہے، اس کو اب نادرا کے ڈیٹا بیس کے تھرو پکڑ لے پولیس اور اس کو دے دے سزا۔ لیکن آپ کو یہ بتاؤں کہ جو 8,000 والی میں نے آپ کو بات بتائی ہے، یہ وہ بات ہے جو پولیس میں رپورٹڈ ہے۔ بہت لوگ ہیں بیچارے چپ کر جاتے ہیں اپنے سوشل پریشرز کی وجہ سے، پیئر پریشرز کی وجہ سے، گھر والوں کے پریشرز کی وجہ سے، اپنے دوستوں کے پریشرز کی وجہ سے، کیونکہ جس لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہوتی ہے اس کا تو رشتہ انکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے یہاں تو عجیب قسم کے مسئلے ہیں، جو مظلوم ہے وہی مجرم بن جاتا ہے۔ پلیز وکٹم شیمنگ کرتے وقت ایک دفعہ سوچ لیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ اللہ حافظ۔